ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت محل تیار کیا، شہر کے عمراء شرفاء سب کو بلایا، مدعو کیا اور دعوت کی ان کی۔ دعوت کھانے کے بعد کہتے ہیں بھائی بتاؤ میرا گھر کیسا ہے، یہ عالی شان محل کیسا ہے؟ تو سب نے کہا بادشاہ سلامت بہت عالی شان ہے، بہت خوبصورت ہے، اس طرح کا تو ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے ہر چیز بے مثالی بنائی ہے۔ تو دو فقیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم نہیں بولتے ہو، تم بھی تو کچھ بتاؤ کہ میرا گھر کیسا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں اس کے اندر دو عیب نظر آئے ہیں، دو عیب نظر آئے ہیں۔ بادشاہ کا دربار ہے اور بھرا ہوا ہے، سارے لوگوں نے مڑ کر ان فقیروں کی طرف دیکھا، یہ کون ہے، عجب بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز اس کے اندر عیب نظر نہیں آتے، اس کے پردے مثالی، اس کے دروازے مثالی، اس کی دیواریں مثالی، اس کا جو نیچے جو ٹائل لگی ہوئی ہے وہ مثالی، ہر ایک چیز مثالی بنا دی ہے، تو ان کو کہاں سے عیب نظر آ گئے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کے اندر دو عیب ہیں، اس کے اندر دو عیب ہیں۔ کیا دو عیب ہیں جو ان سب کو نظر نہیں آئے، جو بڑے بڑے امراء شرفاء وزراء آئے ہوئے ہیں، جو تم فقیروں کو نظر آئے ہیں؟ فقیروں نے مسکرا کے کہا اے بادشاہ سلامت سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ اس کا بنانے والا ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، یہ سب سے بڑا عیب ہے، ایک نہ ایک دن اس محل کو چھوڑ کر چلے جانے ہیں، یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ بادشاہ سلامت جب بنانے والا نہیں رہے گا تو یہ آپ کا محل کیسے باقی رہے گا؟ نہ بنانے والا باقی رہے گا نہ یہ محل باقی رہے گا۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دینا ہے ان چیزوں کو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اللہ کا قرآن کہتے تم دیکھتے نہیں ہو، میں نے بہت ساری عمارتوں کو مسمار کر دیا ہے، کچھ ابھی باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا دار الفنا کی جگہ ہے، یہ دار البقا نہیں ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ ختم ہو جانے والا جہان ہے، یہ مٹ جانے والا جہان ہے، یہاں کوئی باقی نہیں رہا۔ سکندر جیسے، تیمور جیسے، ہلاکو جیسے چلے گئے ہیں، ایک نہ ایک دن میں اور آپ جیسے چلے جائیں گے۔ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئی ہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اور آپ مثالی زندگی بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز مثالی ہو، ارے بھائی نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے۔ دنیا تو دار الفنا ہے، دار الغرور ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انسان بھاگوں میں لگا ہوا ہے، میری زندگی اچھی بن جائے، میری زندگی اچھی بن جائے، میں آزاد بن کر زندگی گزاروں، میں آزاد ہو کر زندگی گزاروں۔ کیا خوبصورت کسی نے جملے لکھے ہیں، آزاد ہو تو بڑھاپے کو آنے سے روک کے دکھاؤ، آزاد ہو تو سفید بالوں کو آنے سے روک کر دکھاؤ، آزاد ہو تو آنکھوں کی بینائی جو کم ہوتی ہے اس کو کم ہونے سے روک کے دکھاؤ، آزاد ہو کانوں کی سماعت جو کم ہو جاتی ہے اس کو روک کر دکھاؤ، آزاد ہو ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں اس کپاہٹ کو روک کر دکھاؤ، آزاد ہو تو مر کیوں جاتے ہو، آزاد ہو تو پھر یہ تمہاری یہ چیزیں، یہ جوانی، یہ سب کچھ کیوں بڑھاپے کے اندر ڈھل جاتی ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں میرے بھائیو دوستو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ وَأَطِيعُوا